ہاں السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ شوال عمرہ سے ریلیٹڈ ہے۔ بہت سارے دوستوں کی کالز آ رہی تھی، معاملہ ہوا کیا ہے اور آگے معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا اور کب تک یہ ریزالو ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں معاملے کی طرف کہ یہ معاملہ بنا کیا اور یہ خبریں تھی کیا اور پھر بعد میں معاملہ چینج کیسے ہوئے۔ تو جناب سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ جو سعودی گورنمنٹ تھی، آج سے تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ پالیسی آ گئی تھی کہ شوال میں جو عمرہ ہے وہ 4 جون تک آپ جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں، 18 جون تک جو ہے وہ آپ عمرہ کرتے رہیں گے۔ اگر میں بات کروں پچھلے سال کی، تو پچھلے سال 2022 کے اندر جب شوال میں عمرے پہ لوگ جا رہے تھے تو 15 شوال تک کی ڈیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف سعودیہ نے دی تھی کہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ویزا لگ سکتا ہے، اور 30 شوال تک، یعنی کہ 30 شوال کو آپ نے ہر حال میں سعودی عرب سے واپس آنا ہے۔ یہ 2022 کے اندر انہوں نے دی تھی۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ 2023 کے اندر بھی یہی معاملہ ہوگا کہ آپ نے 30 تاریخ تک 30 شوال تک جو ہے وہ واپس آنا ہوگا اور 15 شوال تک جو ہے وہ آپ کے ویزے لگیں گے۔ لوگوں نے اس حساب سے اسی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حساب سے عمرے کے ویزے جو ہے وہ لگوانے شروع کر دیے اور پاسپورٹ پکڑنے شروع کر دیے۔ گروپ آرگنائزر جتنے بھی تھے، جتنے بھی ٹریول ایجنٹ تھے، انہوں نے اس حساب سے کام کیا۔ بٹ اس سال جو ہے وہ انہوں نے اس میں ایڈیشن کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ تقریباً مڈ آف ذی-القعدہ جو ہے آپ جا سکتے ہیں، یا 10 ذی-القعدہ تک جو ہے وہ آپ ٹریول اپنے بندوں کو کروا سکتے ہیں، واپس آپ لا سکتے ہیں، عمرہ جو ہے یہ چلے گا۔ اب ہوا یہ کہ تمام ٹریول ایجنٹ جتنے بھی تھے پاکستان کے اندر، انہوں نے اسی حساب سے ویزا لگوانا شروع کر دیا، اور جتنے بھی ایاٹا والے تھے انہوں نے اس حساب سے ویزے لگانے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، پاسپورٹ پکڑ رہے ہیں، پیکیجز شوال کے بعد بنانے شروع کر دیے۔ اچھا، فلو جو تھا وہ رش کا جو ہے وہ جاری تھا، رش بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ رمضان شریف میں چونکہ بہت زیادہ رش تھا، تو اس وجہ سے وہ جب اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ آپ رمضان شریف میں ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں، تو اس پہ کیا یہ گیا کہ تمام لوگ جو رمضان شریف میں جو جانا چاہتے تھے، اس ایک عمرے کی خبر سننے کے بعد وہ شفٹ ہو گئے شوال کے اندر۔ تو اب شوال کے ویزے لگوانا شروع کر دیے۔ شوال کے ویزے لگ رہے تھے 20 اپریل تک، 21 اپریل تک، آگے 25 اپریل تک بھی لگتے رہے شوال کے ویزے جو ہے۔ 25 اپریل کے بعد جب بات آتی ہے ویزوں کی، تو ویزے 2-3 دن کے لیے رک گئے۔ 26، 27، 28 اپریل کو کئیوں کے رکے، کئیوں کے 26 کو رکے، کئیوں کے 29 اپریل کو رکے۔ اب وہ رک گئے اور تقریباً 2 مئی تک جو ہے وہ ویزے جو ہے وہ رکے تھے۔ اب بہت سارے لوگوں کے اس ٹائم پہ ہمیں بھی کالز آئیں کہ ویزے کیوں نہیں لگ رہے، ویزے رک گئے ہیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ویزے نہیں لگ رہے، سعودی ایمبیسی کی طرف سے نہیں لگ رہے، تو کیا معاملہ ہے؟ تو اس میں یہ معاملہ تھا کہ سعودی ایمبیسی نے ہی ان ایکٹیو کر دیا تھا پاکستان کا سٹیٹس۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ممالک کا کیا تھا، اس کے ساتھ پاکستان کا بھی کر دیا تھا۔ برڈن جو تھا، لوڈ جو تھا ویزوں کا، وہ زیادہ ہو گیا تھا۔ اچھا، بہرحال کچھ لوگوں کے اپروولز آ گئی تھی، ٹھیک ہے، موفا نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپروول آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپروو ہو گیا تھا سعودی عرب سے اور پاکستان سے اپروول آنی تھی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب اتنا پروسیس ہو گیا کچھ لوگوں کا، اور کچھ لوگوں کا جو ہے وہ موفا اپنا اپروول بھی نہیں آئی تھی، تو اب لوگ جو ہے وہ پریشانی کا شکار تھے کہ کس طرح سے ہم اس سارے معاملے کو لے کے چلیں۔ جو ٹریول ایجنٹ تھے وہ بھی پریشانی کا شکار تھے کہ ان کو بتایا تو کچھ اور گیا تھا اور ڈیٹس تو کچھ اور دی گئی تھی، لیکن اس طرح سے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ ہو گئے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ویزے جو ہے وہ 2 تاریخ کو جو شام تھی 2 تاریخ کی، تو وہ ویزے اس ٹائم پہ دوبارہ لگنا شروع ہوئے، 1 دن کے لیے دوبارہ لگنا شروع ہوئے۔ جن کی اپروولز آ گئی تھی ان کے موفا جو ہے وہ آ گئے اور ویزا نکالنے شروع کر دیے ٹریول ایجنٹ سے۔
جن لوگوں کا سینٹ ایمبیسی کا معاملہ آ رہا تھا ان میں سے کچھ لوگوں کے ویزے لگ گئے، کچھ لوگوں کے ویزے جو ہے وہ بائیو میٹرک یا دوسرے پروسیس کے اندر چلے گئے۔ اچھا، جن لوگوں کے ویزے اب بائیو میٹرک یا سینٹ ایمبیسی والا معاملہ ہے ان کے ویزے ابھی بھی یہ ایکسپیکٹیشنز ہے کہ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر کر دیے جائیں گے۔ لیکن جو بندے نئے ہیں وہ ٹوٹلی رسک پہ ہے، کیونکہ جو پہلی خبر تھی وہ تو تھی 4 جون تک لگیں گے، لیکن اب دوسری خبر جو آئی وہ آئی جی کہ 21 مئی تک جو ہے وہ ویزے جو ہیں وہ لگیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے 4 جون تک اپنے بندوں کو واپس لانا ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں آپ نے 4 جون تک اپنے بندوں کو واپس لانا ہے۔ اب سوال یہ ہے، سوال یہاں پہ جو مین اہم سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ ٹریول ایجنٹ جو ہے کیا اس معاملے میں آگاہ ہیں، ان کو پتہ ہے کب تک ویزے لگنے ہیں، کب تک نہیں، کیسے کھلنے ہیں؟ تو بھائی اب بھی ڈیٹس تو پہلے بھی تھیں، ڈیٹ اب بھی دی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے اینڈ پہ جو سٹیٹس ہے وہ بھی ان ایکٹیو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک دن کے لیے اوپن کرتے ہیں، جتنی چیزیں لگ گئے، جتنے ویزے لگ گئے وہ لگ گئے، اس کے بعد پھر اس کو ان ایکٹیو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سٹیٹس ہے یہ ہی ٹریول ایجنٹس کو کلیئر نہیں ہے۔ ہاں، امید کی جا رہی ہے کہ 10 مئی تک جو ہے وہ ویزے جو ہے وہ لگیں گے، وہ اپروول جو ہے وہ آئے گی، ٹھیک ہے، اور 10 مئی کے بعد جو ہے وہ ٹریول ایجنٹ جو ہے ان کے لیے مشکل ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ صورتحال بالکل انپریڈکٹیبل تھی تو اب ٹریول ایجنٹس نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے تمام جتنے بھی ایاٹا والے ہیں انہوں نے تمام ٹریول ایجنٹس کو گائیڈ لائن جاری کر دی ہے، جو آتھورائزڈ ہوتے ہیں ایاٹا والے، اپنا شرکے والے، جتنے بھی آتھورائزڈ شرکے والے ہیں جن کو سعودی گورنمنٹ نے اتھارٹی دی ہوتی ہے ویزے کی، آتھورائزڈ ہوتے ہیں ویزے کے لیے، انہوں نے اب تمام ٹریول ایجنٹ کو یہ گائیڈ لائن دے دی ہے کہ اب ویزے آپ ہم سے پوچھ کے لگوائیں، ٹھیک ہے، آپ ہم سے پہلے پوچھیں ویزے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے، پاسپورٹ پکڑنے چاہیے نہیں پکڑنے چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ عمرے کا جو ہے وہ پیکیج دیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں کے ویزے لگ گئے ہیں وہ آپ ٹریول کریں، اپنے ٹکٹس لیں، جن کے نہیں لگے وہ وقت جو ہے وہ ضائع کیے بغیر اپنا جو پلان ہے اس کو سفر کے اندر لے جائیں، محرم کے اندر لے جائیں، اور جن لوگوں کے ویزوں کے معاملے میں سینٹ ایمبیسی کا معاملہ آیا ہوا ہے، جن کے ویزے کے اوپر یہ ایشو چل رہا ہے، تو ان کے ویزے بھی ایکسپیکٹڈ یہ ہیں کہ 10 مئی تک یا 15 مئی تک کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پہ آج کی ویڈیو تھی، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ہمارا نمبر نیچے دیا گیا ہوتا ہے، نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ 6 بجے سے پہلے کال کر لیں، 6 بجے کے بعد واٹس ایپ یا میسج کر لیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔